www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہی وہ مبارک ایام ہیں اور مبارک دن ہیں. عرفات کا دن تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ذمہ داریاں نبوت کی، رسالت کی، عبدیت کی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک ایسا مجموعہ تیار کر کے جائیں کہ جو سر سے پیر تک ظاہر اور باطن، عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات، معاشرت، جینا مرنا، سارے کا سارا اس مجموعے کے ہر فرد، وہ مرد ہو، عورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جیسا بھی ہو، 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. یہ ذمہ داری دی گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کو خود اپنی ذات سے اللہ کے ہر بندے بندی کو اللہ سے وابستہ کرنے کی محنت کرنی ہے، اس کی دعوت دینی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ذمے ہے، چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، نبوت بھی آپ کی قیامت تک کی، دین بھی آپ کا قیامت تک کا.
تو اس کا سلسلہ چلتا رہے، لوگ دیندار بنتے رہیں، دین سیکھتے رہیں، دین پر چلتے رہیں، دین کی محنت کرتے رہیں، اور 100% اپنے آپ کو آپ کے رنگ میں رنگیں، اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ والوں سے زادہ اللہ شرفا کہتے رہے، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے تمہاری سرداری چاہیے، نہ تمہاری دولت چاہیے، نہ تمہاری عورت چاہیے، حتی ابلغ رسالت ربی، اللہ نے جو پیغام میرے ذمے کیا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ نے آپ پر اتارا ہے اسے جوں کا توں ہمارے بندوں تک پہنچا دیجیے، ایک ذمہ داری ہے، تم مجھے موقع دو، مگر تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن 13 سال تک سننا، ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ تو درکنار، سوائے ستانے کے اور سوائے تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے کے مکے والوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہی ایام تھے مبارک، مینا میں ایک گھاٹی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مینا کی گھاٹی میں، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے دعوت دی، ان لوگوں نے ان کو پہچان لیا، ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ وہ نبی آخر الزمان، جن کی تمام نبیوں نے پیشین گوئی کی ہے کہ ایک نبی آئیں گے اور انہی کا دین، اسی میں کامیابی دنیا آخرت، وہ یہی ہیں۔ میری قوم نے تو مجھے دھکے دیے ہیں، قوم تو مجھے اپنانے کو تیار نہیں ہے، تم مجھے، ان کا کہ اتنا تو ضرور ہے کہ آپ بالکل برحق ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا کام کرنے کے لیے، آپ کو ہمارے یہاں ٹھکانہ دینے کے لیے، پھر ہم آپ کا ساتھ دیں، اس کے لیے خود ہمیں آپس میں جڑنا پڑے گا، اس لیے کہ وہاں 2 خاندان تھے، اوس و خزرج، اور بڑی لڑائیاں تھیں، بڑی خونریزیاں تھیں، بڑا اختلاف تھا، کہ جب تک ہم آپس میں ایک نہ ہو جائیں اور آپس میں مل نہ جائیں، اس وقت تک ہم آپ 1 سال انتظار کر لیں، اگلے سال ہم آپس میں بات کر کے آئیں گے۔ حضور انتظار کرتے رہے، پہلے سال تو 6 آئے، پھر 12 آئے، پھر 72 آئے، انہیں لوگ ڈراتے بھی رہے کہ تم کس کا ساتھ دے رہے ہو، کس کی بات پر لبیک کہہ رہے ہو، کس کو لے جا رہے ہو، سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ تو یہ شروع سے اس طرح کی باتیں ہوتی آئی ہیں، لیکن جب حق تعالی شانہ چاہتے ہیں کسی کے لیے تو اس کے لیے راہیں بھی ہموار کرتے ہیں، راستے بھی بناتے ہیں، دلوں کو بھی انشراح دیتے ہیں، دل کھل جاتے ہیں، دلوں میں منشرح ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمت کی، بھئی تم تو یہ دھمکیاں دے رہے ہو، یہ ڈرا رہے ہو، اسی لیے کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، کہ ڈر ہو تو صرف اللہ کا، اور امید ہو اگر تو صرف اللہ سے، نہ کسی کا لالچ، نہ کسی کا ڈر۔ اس لیے کہ دنیا میں کسی سے کوئی اچھا کام کرانا ہو یا کوئی برا کام کرانا ہو، جس شکل میں بھی، جہاں بھی،
گاؤں میں، شہروں میں، علاقوں میں، اور اسی طریقے سے کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، جہاں بھی دو راستے ہوتے ہیں، لالچ یا دھمکی۔ یہ لے لو ہماری بولی بولو، یہ لے لو جو ہم کہے وہ کرو، یہ لے لو ہم تمہارا یوں کر دیں گے۔ لالچ، نہیں مانتے، نہیں سنتے، دیکھو جینا مشکل کر دیں گے، رہنا مشکل کر دیں گے، لالچ یا دھمکی۔ لیکن جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ بنتا ہے، اسی لیے کہ ایک تو ہے ہر چیز کا لفظ، ایک ہے اس کی صورت، اور ایک ہے اس کی حقیقت۔ پانی یہ لفظ ہے، اس سے ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ ایک سیال اور بہتا ہوا مادہ ہوتا ہے، لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ اس پانی کے آبشار جیسے پہاڑ ہیں، چشمے سے پانی آ رہا ہے، نہریں بہہ رہی ہے، بہت بڑے کاغذ پر اس کی تصویر بنا لی جائے، اس سے کسی کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور جو اصل پانی ہے وہ آدمی گھونٹ پی لے، نہ فوٹو ہو نہ پانی کی تقریر ہو، صرف پانی پی لے تو پیاس بجھ جائے گی۔ اسی لیے ایک تو ہے ایمان کے بول، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے۔ ہماری جو شکلیں صورتیں ہیں، کہیں بھی ہم جائیں، سڑک پر نکل جائیں، مارکیٹ میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں، ہوائی جہاز میں ہوں، ریل میں ہوں، کہیں ہم کو دیکھ کر کے مسلمان ایمان والے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ چونکہ بہت کریم ہیں، کلمے کے الفاظ پر بھی بہت کچھ دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں۔ کلمے والوں کی شکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہروپیے نے آپ کا روپ اپنے میں بھرا تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا، بہروپیہ تھا۔ اگر ہم اپنی حقیقت دیکھیں تو واقعی اللہ ہم کو معاف فرماوے، ہم تو بہروپیے ہیں، شکلیں بنا رکھی ہے۔ ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں آتا ہے، کہاں کا لالچ، کہاں کی دھمکی، کہاں کا خوف، کس سے امید، کس سے لالچ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی، ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں اتر گیا تھا۔ ملک غسان نے خط لکھا، ہمارے پاس آ جاؤ اور ہماری بولی بولو تو آدھو آدھ ملک تمہیں ہم دے دیں گے۔ 10-20 لاکھ روپے نہیں، ایک آدھ مکان، ایک آدھ گاڑی، 10-20 جوڑے کپڑے، اتنا نہیں، آدھو آدھ ملک دے دیں گے۔ جب خط پڑھا تو اس خط کو لے جا کر کے تنور میں ڈالا۔ کیوں؟ یہ جو ہم حساب کرتے ہیں نا کمپیوٹر میں انگلیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے سکھایا تھا۔ ساری کائنات اور اس میں جو کچھ ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو اس پوری کائنات میں ایک ملک اور ایک ملک کا آدھا، یہ تو کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ ایمان کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی لے گئے، ایمان کے ساتھ، ایمان کی حقیقت کے ساتھ گئے، رائی کے دانے کے برابر، تو 7 زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت۔ اور جنت کیا؟ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان بالغیب،
ہمیں ایمان بالغیب کوئی کہا ہے نا، اللہ کو مانو بن دیکھے. ہم نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا ہے. نبی کو مانو بن دیکھے، جنت جہنم کو مانو بن دیکھے، پل صراط اور میزان عمل کو مانو بن دیکھے، عذاب و ثواب کو، جنتوں کی نعمتوں کو اور دوزخ کے ان سب کو مانو بن دیکھے. اور ایسا مانو کہ آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہے، ایمان میں کوئی لچک نہیں آ سکتی. یہ صحابہ نے ایمان حاصل کیا کہ تم یہ آدھے ملک کا لالچ دے رہے ہو، یہ تو کون سا حساب بیٹھتا ہے. اس کے لیے وہ کبھی کوئی آپ کو فون کرتا ہے تو کہتا ہے نا رانگ نمبر، کیا کہتے ہو بھائی یہ ان کا نمبر نہیں، رانگ نمبر ہے. تو انہوں نے بھی یوں کہا کہ رانگ نمبر ہے، کوئی اور ڈھونڈو. جب ایمان، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ تو اللہ ہے. اور اللہ کون ہے؟ وہ خلیفہ ہارون رشید. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی پوری دنیا پر ایک ہی وقت میں حکومت تھی، 2 مسلمان 2 غیر. مسلمانوں میں ہارون رشید تھا. ایک دن اپنی مشہری پر، یہ ڈبل بیڈ کہتے ہو نا آپ لوگ، اپنی مشہری پر تھا، ڈبل بیڈ پر تھا. بادل جا رہا تھا تو بادل سے کہہ رہا کہ تیرا جہاں جی چاہے جا کے برس جا، ٹیکس تو وہاں کا میرے ہی پاس آنے والا ہے. اور جن کو کوئی کام دھندا نہیں ہوتا ہے نا، کام دھندا نہیں ہوتا ہے تو آوارہ گردی بہت سوچتی ہے. یہ جو وقت ضائع کرتے ہیں نا ہم، وقت سے زیادہ قیمتی آدمی کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے بالکل زبان بھی بند ہے، بول بھی نہیں رہا، اندر ہی اندر بڑی بڑی جنتوں کا سودا، اللہ کا قرب، اللہ سے محبت، اس کی مددوں کو اتروانا، مصیبتوں کو ٹلوانا سکنڈوں میں ہوتا ہے جب تعلق مع اللہ ہوتا ہے. اس کو ایک دن یہ سوجھی کہ بھئی کم سے کم 24 گھنٹے تو ایسے گزار لوں کہ کسی طرح کی کوئی خوشی کی نہ غم کی کوئی خبر میرے پاس نہ آئے پوری دنیا میں سے. ایک باندھی تھی اس کی، اس پہ اس کا دل آیا ہوا تھا، وہ باندھی اس کے پاس ہوتی تھی، اس کو لے کے گیا. انار کے درخت کے نیچے اپنی کرسی ڈالی، ایک اس کی، انار توڑے، دونوں دانے پھینک رہے تھے. وہ پھینکتی تھی تو یہ کیچ کرتا تھا، یہ پھینکتا تھا تو وہ کیچ کرتی تھی. ایک دانہ پھنس گیا. اب حکیم کو، ڈاکٹر کو، کسی کو آنے کی اجازت تو ہے نہیں. جو کچھ کر سکتے تھے کیا، لیکن وہ دانہ سانس کی نالی میں پھنس گیا، ایڑیاں رگڑ کر مر گئی. تو خلیفہ ہارون رشید یہ کہہ کر نکلا، بھلا یوم واحد، زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو جائے. کیوں کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. خواہش کے مقابلے ہی میں احکامات رکھے ہیں. جب بھی آدمی قدم اٹھائے گا اس وقت میں کوئی حکم ہے، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ ایام مبارکہ اسی کی مشق کے دن ہے. 100 سال کی عمر میں بڑی تمناؤں کے بعد ملا ہوا بچہ اسماعیل علیہ السلام. لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنایا. اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ. ہم بھی مسلمان ہیں. اسلام کا ترجمہ کیا ہے؟ اسلام کا ترجمہ ہے گردن نہادن. اب ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہماری کوئی چوائس نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں،
ہماری کوئی تمنا نہیں، ہماری کوئی رغبت نہیں، ہمارا کوئی شوق نہیں، جو آپ کو پسند وہ ہم کو پسند۔ اس کا نام اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو 100% حوالہ کیا۔ لیکن ابا جان نے خود بتایا کہ خالی بول کر کہ ہم مسلمان اور شور مچانے سے نہیں ہوتا، اب آئیں گی گھاٹیاں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اب قدم قدم پر آزمائش ہے۔ اسلام کو کہتے ہی تشکیل ہو گئی، یہاں سے چھوڑو، یہاں سے نکلو، اتنے اچھے باغات ہیں، ایسے پھل ہیں، یہاں والوں کی زبان بھی عبرانی، وہ بھی میں جانتا ہوں، جان پہچان بھی ہے کہ مسلمان ہو گئے نا، چلو کہ اسلام کے ساتھ تشکیل پہلے دن سے ہے۔ اچھا تو کہاں؟ اوپر آسمان، نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان، آدم نہ آدم زاد، نہ کوئی سایہ دار درخت، نہ کوئی بولی بولنے والا۔ یہ میرے ساتھ عورت زاد ہے، بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، تم نے کیا کہا اسلمت لرب العالمین، آپ کے حوالے ہے، پھر اب اس میں کوئی سوال ہی نہیں رہتا کیوں اور کیا نہیں۔ چونکہ سب کی تربیت ہوئی تھی، اسی لیے دوستو ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ حدیثیں بہت یاد ہے، واقعات بہت یاد ہے، تعلیم بہت اچھی ہے، لیکن تربیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم بھی دی تھی اور تربیت بھی فرمائی تھی۔ جنگل ہے، بیابان ہے، تو یہی تشکیل کیا کم تھی کہ وہاں سے لا کے یہاں ڈلوایا۔ اب یہاں آتے فوراً دوسری تشکیل، آپ چلو اور انہیں چھوڑو، تو 3 دن میں جانا ہے کہ چلے میں جانا ہے، یہ پوچھا تھا۔ یہ ایمان کی حقیقت کے پیدا کرنے کی مشق کرنے کے ایام ہیں۔ اللہ کو اللہ مانو اور اس کے ہر حکم کے پورا کرنے میں کامیابی ہی ہے، چاہے کھلی آنکھوں اجاڑ نظر آتا ہو، یہ یقین اندر میں بن جائے۔ جا رہے ہیں، عام طور پر گھر کی عورت کا مزاج ہے، ہماری عورتیں بھی جب گھر سے باہر جاتے تو پوچھتے کب آؤ گے، نہیں پوچھتی۔ اب تو بروچ والے تو سب فرشتے ہیں، یہ سارا مجمع فرشتوں کا بیٹھا ہے، ان کو تو کوئی ارے پوچھتی ہے نہیں پوچھتی ہے کب آؤ گے، کوئی جواب نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں، کب آئیں گے، کوئی جواب نہیں۔ اللہ امرک بہذا، یہ آپ امر الہی پر قدم اٹھا رہے ہیں، سر ہلا جی۔ اذن لا یضیعنا، عورت ذات، جنگل بیابان، دودھ پیتا بچہ گود میں، وہ چلے اور 3 دن اور 4 مہینے کی بات نہیں تھی، امر الہی پر قدم اٹھایا ہے۔ گھر کا ماحول، اسی لیے کہتے ہیں کہ خالی آپ چلے پہ چلے لگاتے رہیں اور کیا بزرگ بن جائیں، اتنا کافی نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ لے کر چلنا۔ کل آیا تھا کہ آج آیا تھا فجر کے بعد ایک، ابھی 4 مہینے لگا کے آیا ہوں اور یوں ہوا اور وہ ابھی اندر کچھ بن نہیں رہا ہے، اب یہ ہوا۔ میں نے کہا ہاں آپ تو 4 مہینے لگا کے آئے تو فجر پڑھ کر آ کر آرام فرماتے ہوں گے، اور 10 بجے اٹھ کے اماں تو چونکہ باندھی ہے، اماں سے کہتے ہوں گے اماں ناشتہ کر کے پھر آپ تشریف لے جاتے ہوں گے، ظہر
سے پہلے یا ظہر کے بعد آتے ہوں گے کہ کھانا، چونکہ آپ نے تو 4 مہینے لگائے اس لیے بزرگ ہو گئے، اب ماں بیچاری اب کرتی رہے گی۔ تو پھر یہ کہتا ہے خیر غلطی ہو گئی، ایک دفعہ تو بھیج دیا، آئندہ اگر کبھی 4 مہینے کی بات کرے گا تو کبھی نہیں جانے دوں گی۔ دیکھیے تو ابھی تو میرے ہاتھ پیر چل رہے ہیں اور میں اس کا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا ہے، لیکن یہ تو ایسا بزرگ ہو کر کے آیا 4 مہینے میں کہ گلاس پانی بھی اماں پانی لاؤ، واہ 4 مہینے ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے وقت کا ٹائم ٹیبل بناؤ، روزانہ گھر کو کتنا وقت دینا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، امہات المؤمنین۔ ذمہ داری کتنی بڑی تھی، کتنا فکر، کتنا رونا، کیسی دعوت، کیسے سفر، گھر کو بھی۔ میں نے کہا تم ٹائم ٹیبل بناؤ، روزانہ مسجد کو کتنا وقت دینا ہے، گھر کو کتنا دینا ہے، جو کاروبار ہے، جو کام دھندا تم کرتے ہو اس کو کتنا وقت دینا ہے، کہ وقت آدمی کے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور جب آدمی اس کو کرتا ہے تو پھر اس کا کاروبار بھی دین بن جاتا ہے، اس کا کھانا بھی دین بن جاتا ہے، اس کا بیوی بچوں میں رہنا ان سے خوشی کی بات، ورنہ دین بھی دین نہیں رہتا جب اپنی من مانی سے کرتا ہے۔ تو خیر میں نے عرض کیا کہ یہ مبارک ایام ہیں، اسی میں یہ آیتیں عرفات میں نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ وہ مجاہدے، وہ 13 سال مکی زندگی، وہ مینا کی گھاٹی تشریف لائے ہیں انصار نے، اسی لیے ہم کہتے ہیں مقامی کام جتنا صحیح ہوگا، ہر ایک اپنی ذات سے 2 گشتیں، 2 تعلیمیں، جتنا چاہے پرانا ہو یا جیسا چاہے نیا ہو، یہ جو اعمال ہم کو ہمارے بڑوں نے دیے ہیں ترتیب، 2 گشتیں، 2 تعلیمیں، 2.5 گھنٹے، سہ روزانہ کی ملاقاتیں اور اپنے انفرادی اعمال، مقام پر آدمی جتنا مضبوط ہوگا اور صحیح ہوگا، اس لیے کہ باغ کے پھل جو دنیا میں جاتے ہیں وہ اس وقت جاتے ہیں جب باغ میں سینچائی صحیح ہوتی ہے۔ اب کئی قسم کے درخت ہیں، چیکو بھی ہے، انار بھی ہے، موسمی بھی ہے، آم بھی ہے اور بہت سارے، لیکن ہر ایک کو پانی کتنا چاہیے اس کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے، وقت بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ پانی ہو اور پانی بھی صحیح ہو، کھارا نہ ہو، کڑوا نہ ہو، ورنہ بیج زمین کو بھی خراب کر دے گا۔ پانی ہو، صحیح ہو، وقت پر ہو اور پوری مقدار کے ساتھ ہو، یہ بندے کے ذمہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ اپنے کھیتوں میں، اپنی زمینوں میں بورنگ کراتے ہیں نا، تو اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں پانی کیسا ہے، کھیتی کے لائق ہے کہ نہیں۔ اسی لیے قرآن نے اس ایمان کی محنت کو پانی سے تشبیہ دی۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل غیث، حضور نے تشبیہ کی پانی سے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھے ہیں۔ انسانی دلوں کی استعدادیں، انسانوں کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا ہے، وقت، پیسہ اور صلاحیت، یہ اپنے صحیح مصرف پر لگے، صلاحیتوں میں جلا پیدا ہو، صلاحیتیں نکھر کر ساتھیوں کے سامنے آئے۔ ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کی سمجھ بوجھ الگ الگ ہوتی ہے۔
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتلائی، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ تمہاری ادنا تکلیف تمہیں انہیں بے چین کر دیتی ہے۔ تکلیف تمہاری کہ یہ دعوت کے راستے سے سیکھنے کی، کہاں نمازیں قضا ہو رہی ہے، کہاں سنتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، کہاں اللہ کے احکامات چھڑے چوک ٹوٹ رہے ہیں۔ دعوت کی راہ میں چلنے والوں کے دلوں میں یہ اندر میں بے چینی کہ ایک آدمی کا بے نمازی ہونا کتنی بڑی نحوست لاتا ہے، کہاں تک کی برکتیں جاتی ہے۔ حضور خود مکانوں کے ساتھ جلانے کو، ایک مرتبہ مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد بہت بے چین سارے مقتدی جمع ہو گئے، حضرت کو کیا ہوا؟ حضرت تھوڑی دیر کے بعد فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تم سے یوں پوچھتا ہوں کہ میں نے اور تم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ہم خوش ہیں، اللہ نے ایک فرض ادا کرایا۔ اس وقت میں کہاں کہاں نمازیں قضا ہو رہی ہوں گی، خود تم جس محلے میں ہو، تم جس گلی میں ہو، اور اگر 2 منزلہ 4 منزلہ مکان ہے تو اوپر کے فلیٹوں میں یا دائیں بائیں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، اور وہ کب سے قضا ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر کے یوں فرمایا، وہ حدیث یاد کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے جنگل سے لکڑیاں منگوا کے انہیں گھروں سمیت جلا دو۔ وہ رحمت للعالمین جن کو تمہاری تکلیف بے چین کر دیتی ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جانے پر آپ رو رہے ہیں، لیکن نماز کے مسئلے میں پھر فرمایا وہ حدیث یاد کرو کہ 2 منزلہ کشتی ہے، نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے۔ ایک نے کہا کہاں دھکے کھائیں گے، اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت میں ہوشیاری نہیں چلتی۔ وہ تو ہوشیار ہے نا، میں تو بہت ہوشیار ہوں، کہاں اوپر دھکے کھائیں گے، یہ پیدل جانا نے عمومی گشت بھی کرو نے دوسرا گشت بھی کرو نے ان سے بھی اور ان کی کڑوی بھی سنو نے سب، بس تبلیغ والا ہوں کافی ہے۔ تو ہوشیاری کی کہ اگر ہوشیاری کرتا ہے نیچے سوراخ کر لیتا ہے تو کون ڈوبے گا؟ وہ اکیلا، یہ ڈوبے گا اور اوپر والوں کو بھی لے ڈوبے گا۔ اس پر بہت جلال کے ساتھ فرمایا تمہاری تہجدیں تمہیں لے ڈوبے گی، اگر تمہارے ہوتے ہوئے نمازیں قضا ہو رہی ہے محلوں میں۔ اسلام کا سب سے پہلا رکن ایمان کے بعد، اس لیے میرے دوستوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، یہ تو نبوت کی محنت ہے، اور نبوت کی محنت نبوت والے مزاج کے ساتھ، نبوت والے غم کے ساتھ، نبوت والے فکر کے ساتھ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کا فکر کیا تھا؟ اللہ کا ہر بندہ اور بندی اللہ سے جڑ جائے، آخرت کی طرف اس کا رخ ہو جائے، اللہ کے حلال کو حلال، حرام کو حرام، ایک فکر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے بے فکری جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ بے فکری، جماعت جائے گی نہیں جائے گی پھر چلی جائے گی، گشت کریں گے کر لیں گے، ٹھیک ہے اس ہفتے نہیں ہوا اگلے ہفتے کر لیں گے، یہ بے فکری ہے۔ ہم نے ابھی اس کو اہمیت نہیں دی ہے۔ ابھی رمضان مبارک گئے نا، ہمارے علاقے میں عام طور پر شہری میں جو بھی ہوتا ہے آخری چیز جو ہوتی ہے وہ چائے کی پیالی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے نا،
خوب سیر ہو کے سحری کی، اور چائے کی پیالی میں دیر ہوئی، وقت ختم ہو گیا، سارے دن تسبیح پڑھتا ہے، آج تو میری چائے رہ گئی، آج تو میری چائے رہ گئی۔ اتنا حق بھی دیا ہے گشت کو کہ اس ہفتے کا میرا گشت رہ گیا۔ ایک چائے کی پیالی کے برابر آج کی گھر کی تعلیم کو مقام دیا ہے کہ آج ہمارے گھر میں تعلیم نہیں ہوئی، میرا اس مہینے کا 3 دن نہیں لگا۔ ابھی تو ہم نے اس کو اسی لیے بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کام کو رسم نہ بنائیے۔ ایک رسم ہے، جیسے قوموں کی رسم ہوتی ہے نا، کبھی رنگ چھڑکنے کی ہوتی ہے، کبھی پٹاخے چلانے کی ہوتی ہے، کبھی پتنگ اڑانے کی، تو رسم ہے قوموں کی کہ تم گشت کو، تعلیم کو، سالانہ ماہانہ وقت کو خود اپنے اندر میں بنانے ایک رسم ہے، پوری کر لی کہ اللہ کے واسطے اس کو، کہ یہ کار نبوت ہے جس کے ہر عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آپ کی ذات کون ہے؟ تمام نبیوں کے پاس جتنی روحانیت، تمام نبیوں کے پاس جتنی نورانیت، تمام پیغمبروں کے پاس جتنا علم اور جتنی خصوصیتیں تمام پیغمبروں نبیوں کے پاس، وہ ساری یکجائی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیم کے حلقے میں آپ اپنی اس پوری طاقت کے اور نورانیت اور روحانیت کے ساتھ ہیں، نماز آپ کی اس قوت کے ساتھ ہے، اللہ کا ذکر آپ اسی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ جتنے اعمال دعوت ہیں وہ نبوت کے اعمال ہیں، اس میں نبوت کی جان اور اس درجے کی کہ اس کو ایک رسم نہ بناؤ، ٹھیک ہے بیٹھ گئے تعلیم میں، ٹیک لگا لیا، ٹانگیں پھیلا لی، ہاں ہمیشہ پڑھو 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 پڑھو۔ وہ آج جو آیا تھا مجھ سے ملنے کے 4 مہینے لگائے لیکن کچھ اندر نہیں بنا، یہ نہیں ہوا۔ کہا دیسی انڈے میں A&D 2 وٹامن ہیں، ہے دیسی انڈے کے لیے کہتے ہیں وٹامن A and D، لیکن فارم کی مرغی کے انڈے میں کہ وہ آلو کھایا اور انڈا کھایا دونوں برابر ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے تو کہا تھا دیسی مرغی کا انڈا، ڈاکٹر نے تو کہا تھا بھینس کا خالص دودھ، گائے کا خالص دودھ، اب تم نے کہ میں تو برابر 1 لیٹر روزانہ پیتا ہوں۔ اب ڈاکٹر نے دیکھا، رپورٹ تیار ہوئی، بھائی تمہاری تو ابھی تک ویسی ہے، کیا بات ہے دودھ نہیں پیتے؟ ہم نے کہا تھا تم صاحب روزانہ 1 لیٹر پیتا، کہاں ہے وہ دودھ؟ لیب کراؤ، لیبورٹری میں لے گئے کہ نام دودھ کا ہے، 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ دودھ ہے، یہ دودھ تو تم جتنا بھی پیو گے، اگر روزانہ 4 لیٹر بھی پیو گے تو 1 لیٹر کا اثر نہیں ہوگا۔ تم تو دودھ کے نام سے پانی پی رہے ہو، تبلیغ کے نام سے پھر رہے ہو، تعلیم کے نام سے جڑ رہے ہو، تسبیح۔ میں نے اس سے کہا کہ 4 مہینے کا وقت تو ایسا ہے، یوں تھوڑے دیا ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے اور آپ کے جو اصول اور کام کا جو نہج ہے، قرآن حدیث اور سیرت کی روشنی میں دیکھا کہیں کسی کے لیے آپ نے انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رکھی، لیکن وہ جیسے میں نے کہا نا، لفظ، صورت اور حقیقت، دعوت کا لفظ، دعوت والوں کی صورت
اور دعوت کی حقیقت، ایمان کا لفظ، نماز کا لفظ، قربانی کا لفظ، مجاہدے کا لفظ، یہ سارے الفاظ ہیں. اندر جب بنتا ہے جب وہ اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے، اور جب حقیقت آتی ہے تو نہ کہیں کا لالچ نہ کہیں کا کوئی خوف. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دو ذمہ داریاں دی گئی تھی کہ آپ کو اپنی ذات سے، اور چونکہ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں، دین آپ کا قیامت تک کے لیے اس کا سلسلہ چلتا رہے، دین زندگیوں میں زندہ ہوتا رہے، اس کے لیے آپ کو ایک عملہ ایسا بنا کے جانا ہے. مکے والے اس کی گنجائش نہیں دیتے، مکے والے نہیں کرنے دیتے، بہت ستایا، بہت ستایا. اخیر میں پھر حق تعالی شانوں کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق شروع سے بہت تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے کہ ہمارے لیے تو ہجرت کا حکم آ گیا ہے. اتنا سننا تھا کہ جو ساتھیوں کی تشکیل کرے، اپنی ذات سے تیار ہو اور دوسروں کو بھی تیار کرے اور دوستی کا حق ادا کرے. جیسے ہی سنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصحبہ یا رسول اللہ، آپ کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. الصحبہ، اچھی بات ہے، تم بھی ساتھ چلو. دو اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی پیش کی کہ ایک آپ کی نیت سے پالی ہے، آپ اس کو لے لیجیے. ابو بکر ابھی تو پہلا دن ہے تبلیغ کا، ابھی تو پہلا دن، پہلے دن سے لوگوں کے مال پر چلیں گے. یہ ساری سیرت ہمارے لیے اصول ہے. حضور کے پاس پیسہ تھا نہیں. ابو بکر اسے قرض لیتا ہوں، ادا کروں گا. مدینہ منورہ جا کر ایک موقع پر پھر وہ اونٹنی کی قیمت ادا کی. یہ اصول ہیں، جان اپنی مال اپنا، اور اس کے بعد پھر اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنی کوئی چاہت نہیں. کرنا اور ڈرنا، کرنا اور ڈرنا کہ کیا بھی لیکن پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. میں نے شاید پہلے سنایا تھا تم لوگوں کو، حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، پیر بھی تھے ان کے. آزادی کے اس میں بہت جیلوں میں گئے. اخیر میں مالٹا، جہاں برف ہی برف، یورپ میں، پھانسی کا حکم ہو گیا. حضرت تو رو رہے ہیں اور یہ سارے ساتھی حضرت شیخ الاسلام صاحب، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب اور جو اس وقت میں تھے، وہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں کہ ہمارے حضرت کو سب سے اونچا درجہ تو شہادت کا ہے. وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں، حضرت رو رہے ہیں. خیر اس کے بعد پھر وہ آرڈر کینسل ہو گیا. حضرت تشریف لے آئے دیوبند. اب کسی کی ہمت نہ ہو، حضرت کا جلال، کون پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے تھے. کسی دن ہمت کر کے پوچھ لیا، ہم تو خوشیاں منا رہے تھے کہ شہادت سے اونچا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. آپ فرمایا کہ ہاں بھائی، پہلے دن سے لے کے وہاں تک کتنی جیلیں اور کیسے بجلی کے کرنٹ، اس لیے کہ لوگوں نے بتایا کہ جو حضرت کو غسل کے لیے تختے پر لیا تو جسم کے کئی حصوں میں گوشت تھا ہی نہیں، کرنٹ اور بجلی اور کیا یہ سارا یہاں سے وہاں تک ہوا تھا، اور اخیر میں پھانسی بھی. لیکن اس سب کے بعد اگر اس نے یوں کہہ دیا کہ قبول نہیں ہے،
تو میں کیا کروں؟ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کرنا ہے کہ کرنے کا یہی وقت ہے، مرنے کے بعد تو عمل ختم ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ڈرنا ہے۔ جتنی بڑی قربانی، جتنا بڑا مجاہدہ، جتنی اپنی چیزوں کی قربانی، گھر کی، وطن کی، خواہشات کی، منمانیوں کی، جس کی، اور اس کے بعد ڈرنا کہ وہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 ذمہ داریاں عملہ بنانا ہے آپ کو۔ مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا، مدینے والوں نے اس میں بھی شرط لگائی کہ مدینے کے اندر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے، کوئی بری نیت سے چل کر آئے گا ٹانگیں توڑ دیں گے، مدینے کے اندر، باہر نہیں۔ بدر کا موقع آیا، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہیں۔ خالی تبلیغ نہیں، سب کو لے کر چلنا ہے، گھر کو بھی حق دینا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، ذریعہ معاش بھی اختیار کرنا ہے، کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے، اور پھر اپنی منمانی نہیں کرنی ہے، تابعدار مشورے کے ساتھ چلنا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بیمار تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا۔ حالانکہ بدر کیا ہے؟ جہاں سے اسلام کی تاریخ شروع ہوئی، اور اس بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ناموں کی پوری فہرست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں، اور اس کے نیچے روایت تخریج کی ہے، جو ان ناموں کو پڑھ کر دعا کرے گا خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ان کے ناموں کا یہ مقام اللہ کے۔ حضرت عثمان کو بلایا، عثمان رقیہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے نہیں، عورت کے لیے تو شوہر ہی ہوتا، ہمارا خیال ہے تم رک جاؤ، ہر سفر میں ساتھ، یہ اتنا زبردست موقع آیا ہے جہاں سے تاریخ شروع ہو رہی ہے، روک دیا۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضور پر بہت صدمہ۔ حضرت عثمان کے سامنے ان کو کیا صدمہ ہوا ہوگا، کتنا۔ جب تشریف لائے تو قبر پر تشریف لے گئے حضرت رقیہ کی، اور پھر حضرت عثمان کو بلایا۔ پہلے تو عثمان، ہم تمہیں بدر والوں میں شامل کر رہے ہیں، وہ مقام دے دیا، گھر رہے، بیوی کے پاس رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دعوت کے کام کو سمجھو اور سیکھو، یوں نہیں جو سمجھنا ہے میں سمجھ گیا، کیا سمجھ گئے؟ یہ تو پتا مارو کام ہے۔ اسی لیے اب پیسوں کی قربانی اتنی بڑی چیز نہیں رہی، وقت کی قربانی بڑی چیز نہیں رہی، لوگ پیسہ بھی خوب 1-1 لاکھ کی اور 1.5 لاکھ کی جماعتوں میں جاتے ہیں، 4 کے 5 مہینے 7 مہینے اور سال کی جماعتوں میں چلتے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے جذبات کی قربانی، جذبات کی رو میں نہیں بہہ جانا ہے جو جی میں آیا۔ اسی لیے میں نے کہا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت فرمائی تھی، خندق کا موقع تھا، کڑاکے کی سردی، اب صحابہ کے پاس کہاں اتنے کپڑے تھے جو ہمارے پاس، یہ بغیر آستین کا اور یہ آستین والا اور یہ جرسی اور آگے کی چین والا اور پیچھے کے بٹن، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ لنگی تھی، وہاں کڑاکے کی سردی تھی، تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں تھا، گھر تشریف لے گئے، گھر والوں سے کہا تشکیل میں جا رہا ہوں، چادر دے دو۔ ہم تو فوراً باہر ہو، یار میں بھی جاتا لیکن کیا کروں، وہ وہاں تو گرمی بہت ہے،
میں بھی جاتا لیکن کیا کروں، ہم نے تو سردی دیکھنی، وہاں تو برف پڑتی ہے، ڈھیلے ڈھول بجا دیے. لیکن جب تک دعوت کی عظمت نہیں آتی کتنی ضروری ہے اور اس کے تقاضوں پر کتنا جان و مال لگانا ہے اور اپنے جذبات کو کیسے قربان کرنا ہے، جب تک یہ اندر نہیں آتا آدمی میٹھی میٹھی ہپ ہپ، کڑوی کڑوی تھو تھو. گھر والوں سے چادر لی گئے، سخت سردی، دشمن تاک میں لگا ہوا، اوپر کے حصے میں یہاں خندق کھودی جا رہی ہے. سردی سے بچنے کے لیے کھودی، جیسے اپنی قبریں کھودی، گھڑے کھودے اور اس میں سردی سے بچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تقاضا تھا کہ اتنا تو معلوم ہو جائے کہ ابو سفیان کے لشکر میں ہو کیا رہا ہے، اس لیے کہ ابو سفیان ہی آئے تھے وہاں سے لے کر. ہر کام کے لیے اسی لیے کہتے ہیں ساتھیوں کو سمجھو اور ساتھیوں کی استعداد کے اعتبار سے استعمال کرو. یہ نہیں کہ تو نے پھوئی نورا تنیا بس تان جا تو نے پھوئی نورا تنیا تبلیغ ہو رہی ہے، اس سے تبلیغ نہیں ہوتی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مردم شناسی اور موقع شناسی. کون ساتھی ہے، کیسی قربانی ہے، کتنا مشورے کے تابع ہو کر چلتا ہے، کتنا اپنے جذبات کو قربان کرتا ہے، کتنا صحیح کام، گشت کی کیا پابندی ہے، شہروزہ کی اور تعلیم کی اور تسبیح کی کیسی پابندی ہے، مقامی کام میں کتنا پابند ہے. یہ ساری چیزیں ساتھیوں کو سمجھو. پھر موقع محل، کس موقع کے لیے کون ساتھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے تھے، اندھیرا تھا، سردی تھی. آپ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ ابو سفیان کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے کس کو بھیجیں. آپ چکر لگا لیں تو تشکیل سے تو ہر ایک ڈرتا ہے نا. مجھ سے بیان کرتے رہو، دیکھو تشکیل کے وقت میں میرا نام مت لینا ہے نہیں. حضرت حذیفہ خود یوں کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرتے تھے تو میں جان بوجھ کے زمین سے ڈبوک جاتا تھا کہیں میری تشکیل نہ کر لیں. یہ پرانے بہت ڈرتے ہیں. مولوی لاٹ کو بلاؤ بھروچ میں، ہم کو ایک دن تو دو، ہم کو تمہارا ضلع ہے، تم تو آتے ہی نہیں ہو، لو آئے ہیں دو. لیکن مولوی صاحب پرانوں کا نام مت لینا. حضرت حذیفہ خود کہتے ہیں کہ میں زمین سے دبکتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے حذیفہ ہے کیا؟ تو کتاب میں ہے تو صحابہ میں ہے. بالکل مری آواز سے جواب دیا جی ہاں میں حذیفہ، تاکہ مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑ دے. پرانوں کے پاس ماشاءاللہ بہت ساری سیرت پڑھتے ہیں نا، اس لیے سیرت ان کے سامنے ہے کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا. اور وہاں ہرقل نے جب اپنے آدمی بھیجے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم کیوں ہارے اور وہ کیوں جیتے. ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، کیا ہماری فوج کم تھی؟ نہیں. ہتھیار کم تھے؟ نہیں. اسباب پھر کیسے ہارے؟ جاسوس بھیجے. پہلے نے آ کر کے یوں کہا کہ ان کی خاص خوبی یہ ہے کہ جو کچھ ان کو اللہ رسول نے کہا ہے، جان سے متعلق، مال سے متعلق، آل سے متعلق، جذبات، جو کچھ اللہ رسول نے کہا ہے اس کے پورا کرنے میں ذرہ برابر کسر نہیں چھوڑتے. یہ پہلے نے. دوسرے کو بھیجا، تو دیکھ کیا، تو معلوم کر، تو رپورٹ لا. وہ آیا، اس نے رپورٹ دی کہ پہلے نے جو بات کہی بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے جو چیز دیکھی، جتنا حکموں کے پورا کرنے کا اہتمام ہے، جتنی چیزوں سے شریعت نے، سنت نے منع کیا ہے،
اس سے بچنے میں بھی وہ اتنے ہی پابند ہیں. یہ نہیں کہ نفلیں تو بہت ساری پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اور فرائض میں سستی، لایا نہیں، بیکار. خیر، تیسرا جو ان کا باس تھا اس کو بھیجا. کیا بات ہوئی؟ تو تیسرے نے آ کے جو کہا کہ یہ بالکل دونوں نے صحیح کہا ہے، کرنے کے کاموں کو کر رہے ہیں پوری پابندی سے، بچنے کی چیزوں سے بچ رہے ہیں پورے اہتمام سے، لیکن میں نے جو چیز دیکھی، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ تو ہر ایک کی اپنی انفرادی زندگی ہے کہ ہر ایک شریعت سنت کا پابند ہے اور ہر ایک ماشاءاللہ نورانیت میں اور روحانیت میں اور اس میں بہت ترقی کر رہا ہے. تو یہ تو ان کی انفرادی زندگی ہے، لیکن یہ تو امت ہیں، ان کو تو ان کے نبی نے امت بنایا ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی، قوم نہیں بنائی تھی. قومیں بنتی ہے تشدد اور تہذب سے. میری قوم، میرا خاندان، میری برادری، میرا رنگ، میری زبان، میرا وطن، اس سے قومیں بنا کرتی. ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر بندہ اللہ کا، امتی نبی کا، کالا ہو گورا ہو کہیں کا ہو، کہ حضور نے امت بنائی. اس لیے میں نے جو چیز دیکھی، جو ان کا تیسرا بڑا تھا، کہ ہمارا تو ہر آدمی، ہماری فوج کا ہر آدمی جان چرانے، جان بچانے میں تھا. ان کا ہر آدمی اپنے آپ کو کھپانے میں تھا. جب یہ ساری ہیرقل نے سنی تو کہا کہ سنو، جب تک یہ ان تینوں چیزوں کے پابند ہیں، شریعت سنت کے پابند ہیں، خلاف شریعت سے پورے طور پر محتاط اور بچے ہوئے ہیں، اور یہ دین قیامت تک زندہ ہوتا رہے، اس کے لیے جان اور مال اپنی کھپانے میں اپنے کو پیش کرتے ہیں، جب تک یہ ان صفات کے ساتھ رہیں گے، پہاڑ راستے میں آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ان کو راستے دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جسے اپنی ماؤں کو رلانا ہو وہ ان سے بھیڑے گا. یہ ہیرقل کہہ رہا ہے کہ ان اعمال کے بارے میں جو ہم کہنا اعمال مسجد، اعمال دعوت، اعمال مسجد، اعمال دعوت، ایک رسم پوری کر لی. ان عملوں میں اتنی زبردست طاقت ہے کہ اس کو اس اہتمام کے ساتھ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چادر ہے، سردی ہے، ابو سفیان جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ، انہوں نے جواب تو دیا، جی ہاں میں حذیفہ ہوں، تو چھوڑ نہیں دیا. اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پرانوں کو دور سے دور پھینکو، پرانوں کو دور سے دور پھینکو، ان کی قربانی پر ہوگا. نئے تو بیچارے ابھی دلجوئی کے قابل ہیں، ان کو تھوڑا سا قریب کرو پیار سے، 3 دن کے لیے، چلے کے لیے اکرام کے ساتھ بٹھاؤ، آوے تو اس کا استقبال کرو، اس کو پیار سے پانی کو پوچھو، یہ کرو بہت سارا. ایک مرتبہ حضرت جی نے ہم کو استقبال سکھایا، میرا نام تھا وہاں استقبال میں، تو 2 جماعتیں آئی، ایک باہر کی اور ایک اندر کی. اندر والی جماعت کو میں نے کہا کہ وہ سامنے اندر الماریاں ہیں وہاں سامان رکھ دو. باہر والی جماعت آئی تو میں نے اشارہ کیا کہ یہ سیڑھی سے اوپر چلے جاؤ. حضرت جی رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، یہاں آؤ، بلایا مجھے، کیا کر رہے ہو؟ حضرت وہ استقبال میں میرا نام ہے اس لیے. یہ استقبال ہے؟ تم تو ٹریفک پولیس کا کام کر رہے ہو. یہ تو ٹریفک پولیس کرتی. پھر سکھایا پورا استقبال کیسے ہوتا ہے.
کون رات بھر کا جاگا ہوا ہے، جماعت میں کوئی بیمار ہے، کسی کا جہاز چھوٹ گیا ہے، کسی کی ریل چھوٹ گئی ہے، کوئی بیچارہ بیمار ہے، پہلے ان کو بٹھاؤ، پانی وانی کو پوچھو، پھر ان سے پوچھو بھائی کون، کہاں سے، کیسے، پھر ان کو فجر سے لے کے عشاء تک کے سارے اعمال جو مسجد میں ہیں اجتماعی وہ بتاؤ، پھر ان کا سامان رکھواؤ، ان کی امانتیں رکھواؤ، یہ سارا کر کے اور ان کو عملوں میں جوڑنے کا اس کا نام ہے استقبال۔ ہمارے آدمی کھڑے ہوتے نا جب گشت کے وقت میں کیا کہتے ہیں، بھائی اس میں 4 جماعتیں ہوتی ہے، ایک متکلم ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، اور ایک استقبال والا ہوتا ہے، ایک ذکر دعا والا ہوتا ہے۔ وہ استقبال والا وہاں بیٹھا ہے، کون آیا کون گیا کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو سارے اعمال نبوت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب خواص قسم کے لوگ آتے تھے تو ان کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا، ان کے کھانے کا انتظام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوتا تھا۔ ان کے یہاں کا کھانا عام صحابہ سے تھوڑا ان کے اعزاز میں۔ ایک دفعہ تشریف لائے، وائل ابن حجر حضرمی آئے تھے، خواص میں سے تھے، شہزادوں کی حیثیت۔ استقبال میں جوتے پہننے کا انتظار نہیں کیا، ننگے پیر آئے، لے کر جا رہے ہیں اپنے گھر، ریت ہے، گرم ہے، پیر آبلے پڑ رہے ہیں، تو یوں کہا کہ بھائی وائل آپ تو سواری پر ہو، مجھے اپنے پیچھے بٹھا لو، میرے پیر ہیں، تم عرب کے بدو، ہم شہزادوں کے ساتھ انہی کے گھر جا رہے ہیں اور مہمان کے یہ نخرے ہیں۔ اچھا بھائی اگر میں تمہارے ساتھ بیٹھوں اس سے تمہاری انسلٹ ہوتی ہے نا، تمہاری توہین ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے، تو تم تو سواری پر ہو، جوتا دے دو میں پہن لوں آبلے پر ہے، ہمارے جوتے تمہارے پیروں میں۔ اگر چلنا ہی ہے اور جانا ہی ہے تو میری سواری کا جو سایہ ہے نا اس کے سائے میں چلے چلو، پہنچ جاؤ گے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مہمان کو دھکا دیا۔ اچھا بھائی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر ہوئے ہمس کے، وائل ابن حجر کے نام خط لکھا، بھائی وائل بہت دن ہو گئے ہیں ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ وائل آئے تو دیکھا تو یہ تو تخت نشین ہے، اب مجمع ہے، چلے یار وہ دبک کے پیچھے بیٹھ گئے کہ آج تو اپنی ایسی تیسی ہوگی۔ بھائی وائل تھوڑا آگے آ جاؤ، نہیں اور آگے آؤ، بلا کے برابر پر بٹھایا، تخت پر یہاں بیٹھو میرے پاس، اور چپکے سے کان میں یوں کہا، وہ گھوڑے کی چھاؤں اچھی تھی یا یہ تخت اچھا ہے؟ وائل نے کہا ہمیں شرمندہ نہ فرمائیں، وہ ہماری جہالت کے دن تھے، ہم نے پہچانا نہیں۔ مہمانوں کو اس طرح لیا جاتا تھا، یہاں تو کون آیا کون گیا کچھ پتہ ہی نہیں، استقبال میں نام ہے۔ اسی لیے کہتے کام کو سمجھو، کام کو سیکھو، اور پھر کام سیکھ کر کے کرتے ہوئے پھر ڈرو تو وہ دعوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والوں نے اب انتظار ہو رہا ہے، وقت آ گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی پیش کی کرنے آج نہیں، حالانکہ جس صدیق اکبر نے اپنی پوری جان اور مال سب کچھ لگا دیا ہے بعد میں کہ اپنے پہننے کے کپڑے تک نہیں رہے، ٹاٹ آ گیا، لیکن امت کو سبق پڑھانا تھا،
کہ اگر میرے والا کام کرنا ہے تو پیسے دوسرے کے اور چلہ تمہارا، اس سے نہیں ہوگا. جان اپنی مال اپنا، اور اس کے ساتھ جذبات ویسے قربان کرو جیسے حذیفہ کے. جب حضرت حذیفہ کو آپ نے تشکیل اٹھ کھڑا ہو، اب حکم دیا اللہ کے نبی نے، وہ تو اپنے آپ کو بچا رہے تھے. حضور نے فرمایا کھڑے ہو. اب جب حضور کا اتنا صاف حکم ہے تو کیا کہنے میں کھڑا تو ہوا، لیکن میں پریشانی میں جاؤں تو کیسے جاؤں، سردی اور حال یہ، اور وہ تو تنے بیٹھے ہیں. نہ جاؤں تو پھر کلمہ کس بات کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مانا میں نے اللہ کو، مانوں گا میں اللہ کی. مانا میں نے نبی کو اور مانوں گا نبی کی. اگر نہیں جاتا ہوں تو کلمہ کہے گا. وہی جو میں نے کہا تھا نا، ایک ہے لفظ، ایک ہے صورت، ایک ہے حقیقت. تیار ہو گئے. چپکے سے کان میں ان کے اتنا کہا، فلا تحدثن شیئا. جا کے ابو سفیان کے ہاں کیا ہو رہا ہے وہ صرف حالات معلوم کر کے آ جاؤ. کوئی نئی چیز پیدا مت کرنا. اس لیے کہ آدمی جب چلتا ہے نا تو جذبات بنتے ہیں. یہ کر لے تو بہت فائدہ ہوگا، اور یوں کرے تو بہت فائدہ ہوگا، اور اس سے یوں ہو جائے گا. وہ تھوڑے. اسی لیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، اور طائف شریف سے جو جماعت آئی تھی، پہلی جماعت، اس کا استقبال کرنے والے یہ تھے. عرفات کے دن حضور سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا تھا. سواری بھگائی، حضور کی سواری کے قریب پہنچی، بدک گئی، یہ گر گئے، انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا اس کی چادر اٹھا کے دیکھو تو پیٹ سے لگا ہوا تھا. اتنی ساری قربانیاں، ایسے سارے مجاہدے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت میں تھے. دشمن کے تیروں کی بارش ہو رہی تھی. یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، امیر صاحب ہم بھی کوئی ایسے گئے گزرے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہو، ہمیں جانے دو، ہم بھی 2 ہاتھ دکھائیں گے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ابھی نئے ہو. کیا کہا تھا؟ ابھی نئے ہو، تھوڑا ٹھہر جاؤ. آج کل نئے بہت جوش میں ہوتے ہیں، تبلیغ ایسے نہیں ہوتی. اپنے پرانوں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے صحن میں. ایک بڑے میاں آ رہے ہیں. بڑے میاں کہاں سے آئے؟ جی ملک شام سے آیا. کیسے آئے؟ جی اتحیات سیکھنے اور سننے آیا ہوں. ہے ملک شام سے اتحیات سننے؟ وہاں کوئی نہیں، وہاں تو بڑے بڑے صحابہ ہیں. تو پھر یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا. ان قبر والوں سے آپ کے ان کانوں نے جو تشہد سنی ہے وہ سننے آیا. ہماری رہبری ہو گئی کہ جو پرانوں نے بڑوں سے براہ راست سنی ہے وہ سنو. جو بڑوں سے سنی ہے وہ سنو. یہ نہیں کہ جو ذہن میں آیا. بتایا یہ ساری سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے. حضرت حذیفہ کے کان میں اتنا کہا، جا تو رہا ہے، حالات کا جائزہ لے کر آ، کوئی نئی چیز پیدا مت کرنا. اب جب حضرت حذیفہ گئے تو دیکھا کہ ابو سفیان اونچی جگہ پر ہیں اور چاروں طرف آگ کا الاؤ جلا رکھا ہے. چونکہ سردی بہت تھی، اور وہ روشنی ابو سفیان کے چہرے پر اس کا بالکل چہرہ صاف اور سوچ نظر آ رہا ہے. ان کو یہ ہوا کہ یار یہ تو ساری مصیبت ہے، یہ ایک دفعے میں سب صاف ہو جائے گا. تیر نکالا، کمان میں لگایا. حضور نے منع کیا ہے کہ نیا کوئی کام مت کرنا. جذبات پر قابو پانا. 3 مرتبہ تیر نکالا، 3 مرتبہ لگایا. واپس آئے
یہ سیرت یہ بتلاتی ہے کہ جذبات بہت ہوں گے جب کام کرو گے تو. جتنا بڑوں نے بتایا ہے اور جیسے بتایا ہے اتنا اور ویسے کرو تو کام رہے گا، ورنہ تمہاری اپنی منمانی ہوتی رہے گی. اب کتنا اچھا نظر آ رہا تھا کہ ابو سفیان ہی ہے، بدر کے موقع پر بھی وہی آئے تھے 1300 کو لے کر. آج بھی یہی ہے. یہ پاپ کٹے تو راستہ صاف. کام بہت ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اتنا کرو جتنا کہا ہے اور ایسے کرو جیسے کہا ہے تو دعوت رہے گی، اور اس دعوت پر خدا ساتھ ہوں گے. اور یہ دعوت دلوں کی جڑوں کو ایسا پانی پلائے گا، یہ دعوت ایسا پانی پلائے گی جیسے باغ کے درختوں کو پانی پلایا جاتا ہے اور جڑیں زمین میں مضبوط پکڑتی ہیں اور اس کا تنا مضبوط، اس کا تنا مضبوط، اس کی شاخیں مضبوط اور اس کے پھول اور اس کے پھل اور دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، میں کچھ نہیں، مجھ سے. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھنؤ میں تھے، نماز کے بعد کہا بھائیو مقتدیو، میں ایک ابتلا میں ہوں، میرے لیے دعا کرو. سارے جمع ہو گیا. حضرت آپ کو کیا ابتلا؟ اس وقت میں تھوڑی بہت نقل و حرکت تھی، زیادہ نہیں تھی، کہ بھائی ابتلا یہ ہے کہ جو جماعتیں چل رہی ہیں لوگ اس کو میری طرف منسوب کرتے ہیں، مولانا الیاس کی جماعت، مولانا الیاس کی جماعت. میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ. جتنی نفی ہوتی ہے اتنا پھر اس بات. یہاں جی محراب نے ایک دفعہ سنایا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دلی بھیجا، دن بھر لگے رہے. شام کو آئے، حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت جی کوشش تو بہت کی، کوئی تیار نہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ میں نے تو جی ان سے یہ کہا کہ وہاں بنگلے والی میں آ جاؤ، اور مولانا الیاس صاحب ہیں، میں کیا ہوں؟ ارے تو نے ان کو میری دعوت دی، انہیں گشتوں پہ کیوں نہ ڈالا، انہیں تعلیم میں کیوں نہ جوڑا، عملوں میں لگا دیتا. ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں. کام اصل ہے، اور کام اعمال کے مجموعے کا نام ہے، اور وہ اعمال اپنی حقیقت کے ساتھ اتنے جتنا اور ایسے جیسے. تو پھر یہ دعوت وہ دعوت ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے. اسی لیے تمام نبیوں کے اور تمام پیغمبروں کے واقعات پڑھو اور سیرت سنو. اکیلے نبی ہیں، پوری قوم، لیکن جنہوں نے دعوت کا مقابلہ کیا. وہ جو میں نے پڑھی تھی نا، وہ فجر والیال عشر، اس عشرے مبارک کا یہ 10 دن جو ہیں قربانی کے، اس کی قسمیں کھائی. یہ بڑے مبارک دن ہیں. اسی لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ جیسے سیزن آتے ہیں نا، کبھی آم کا سیزن آتا ہے، کبھی کسی چیز کا، تو جس کے ہاتھ میں دیکھو آم، بچے بھی، بچیاں بھی، گھروں میں بھی، مارکیٹوں میں بھی، لاریوں پر بھی، ہر جگہ آم 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 سیزن آتا. ایسے ابھی ایک سیزن آیا تھا تقوی بنانے کا. کتب علیکم الصیام، بنا لو لعلکم تتقون. وہ سیزن چلا گیا. اب یہ سیزن دے رہے ہیں 10 دن کا، کہ اس میں عرفات بھی ہے، اس میں مینا اور مزدلفہ بھی ہے، اس میں قربانیاں بھی ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینا کے خطبات بھی ہیں، عرفات کا خطبہ بھی ہے، اور طواف زیارت بھی ہے. اور لوگوں کو جو رخصت کیا ہے کہ یہ اس کی عملی مشق کے ان جذبات کے اپنے میں بنانے میں کہ آج دین مکمل ہوا ہے، جو جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. اور حضور امت کو رخصت ہوتے ہوئے
آپ نے فرمایا ہے ایک موقع پر، ہم نبیوں کی جماعت پیسوں کا وارث نہیں بناتے، جو اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں کہ آج عرفات کا دن اور اس دن حضور پورا دین تمہارے حوالے، اور میرے 13 سال بھی تمہارے سامنے، 10 سال بھی تمہارے سامنے، بدر، احد، خندق، تبوک تمہارے سامنے، غزوہ ذات الرقاع چیتھڑوں والا غزوہ وہ بھی تمہارے سامنے، غزوہ بنی مشترک والا، اور منافقین نے جس طرح ذہن خراب کیے تھے اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے جیسے نعرے لگوائے تھے، وہ سب تمہارے سامنے ہے۔ اگر میری والی محنت کو، میرے والے نہج پر، میرے والے اصولوں پر، انہی مجاہدوں، انہی قربانیوں پر، تو میں تمہیں پیسوں کا وارث بنا کے نہیں جا رہا ہوں، یہ تمہارے حوالے ہے، کل کو حوض کوثر پر ملاقات ہو۔ یہ ان ایام کی کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو محنت بنانا، کام کو کام بنانا، اور کام حضور والے فکر کے ساتھ، حضور والے موٹے آنسوؤں کے ساتھ، ٹھنڈی آہوں کے ساتھ، لمبے سجدوں کے ساتھ، اپنے کو کچھ نہ سمجھنے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا، بہت زیادہ شکر گزار بنا، میری نظر میں مجھ کو چھوٹا بنا۔ ایک موقع پر فرمایا لا تفضلونی، مجھے میرے بھائی یونس پر بھی فضیلت مت دو، حالانکہ آپ افضل الانبیاء۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کام کرنے والے تقوی، توکل، تواضع اور تحمل، اس راستے میں برداشت بہت کرنا پڑتا ہے، پرائے تو اپنوں کی بہت جھیلنی پڑتی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرماتے تھے تقوی، توکل، تواضع، تحمل اور اخلاص۔ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے اخلاص میں ہے، لیکن ہر عمل کو، ہر تقاضے کو اونچی سے اونچی صفت کے ساتھ پورا کر کے پھر اپنے بارے میں منافق کا ڈر کرتے۔ ہم پہلے دن سے میں تو جو کچھ کرتا ہوں اللہ ہی کے لیے کرتا، اللہ کو تو پہچانا بھی نہیں ہے ابھی ہم نے، اللہ ہے کون اور اللہ ہے کیسا۔ صحابہ کی تربیت فرمائی کہ 3 مرتبہ تیر نکالا ہے، ترکش میں ڈالا ہے کہ نہیں، جذبات تو یہ ہے لیکن کرنی وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کہی۔ اسی لیے کرتے رہو، کرنے کا زمانہ ہے، ڈرتے رہو کہ کہیں منہ پر نہ مارا جائے۔ خالی وہ نماز کی روایت نہیں ہے کہ نماز میلے چیتڑے میں لپیٹ کے منہ پر ماری جاتی ہے، نہیں، نماز کی جو دعوت ہے، نماز کا جو مشورہ ہے، نماز کا جو گشت ہے کہ تمہارے سارے اعمال کے بارے میں یہ خطرہ ہے، کہیں تمہارے مشورے تمہارے منہ پر نہ مارے جائیں، تمہارے شہروزہ، تمہارا نکلنا، تمہارا لوگوں سے بات چیت، ہر چیز میں کرتے رہو، کرنے کا یہی وقت ہے، ڈرتے رہو کہ کہیں منہ پر نہ مارا جائے، مانتے رہو، اتنا کرو جتنا کہا ہے اور ایسے کرو جیسے کہا ہے، اور پھر فرمایا مانگتے رہو، اللہ قبول فرما لے اور اس محنت سے محروم نہ فرمائے۔ اسی لیے میرے دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تینوں چیزیں آئی، دعوت بھی، تعلیم بھی اور تزکیہ نفس، اللہ نے اس وقت میں اگر دنیا دیکھو تو ساری دنیا سے سمیٹ کر تینوں چیزوں کو ہمارے دروازے پر جمع کر دیا ہے۔ دعوت کی نقل و حرکت، اجتماعات اور جوڑ، دینی ادارے، مدرسے کیسے ہیں؟ ہمارے علماء، اللہ اکبر،
حدیث والے، فقہ والے، مفتی صاحبان، اب کتنے بڑے بڑے ادارے، اور اسی کے ساتھ خانقاہیں تزکیہ نفس کا، کہ تینوں چیزیں ایک ساتھ، اور یہ تینوں ایک دوسرے کی طاقت ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مفسر قرآن تھے، مولانا منظور احمد نعمانی، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے یہاں کنتھاریا میں مولانا ابراہیم ڈپوٹی تھے نا، جنہوں نے دیکھا ہوگا، مولانا ابراہیم صاحب تھے، میرے چچا ہوتے تھے، انہوں نے وہاں تفسیر پڑھی ہے مولانا احمد علی صاحب سے۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی پاکستان جاتے تھے تو حضرت کے یہاں جاتے، تو پہلے تو مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیاں، تمہارے ابا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، اور اخیر میں ایک جملہ یوں کہا کہ یہ ان کے اخلاص کی کھلی دلیل ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی کھلی دلیل ہے کہ چاروں طرف سے امت کا ہر طبقہ اس محنت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایک بات یاد رکھیو، کسی دینی حق پرست جماعت کا باطل پرستی میں پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسری دینی حق پرست جماعتوں کو حقیر سمجھے، بلکہ اپنی بقا ان کی فنا میں سمجھے۔ دوسری جیسے مدرسے ہیں، جیسے خانقاہیں ہیں، اب کوئی یوں کہ بس تبلیغ خانقاہ والا کا بس خانقاہ، اگر وہ کرتا ہے تو یہ کرتا ہے تو اور وہ کرتا ہے تو، اپنے علاوہ، اس لیے کہ سب حق ہے، سب حق ہے، کسی ایک کو حقیر سمجھا تو یہ باطل پرستی کا پہلا قدم ہے۔ اسی لیے خوب سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، اور اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔ خالی وقت گزاری کا نام تبلیغ نہیں ہے، آنے جانے کا نام وہ نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا تھا بڑے حضرت سے، حضرت آپ کہتے ہیں میرا کام، آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا میرا کام تو یہ 6 نمبر ہر فرد امت کی زندگی میں حقیقت کے ساتھ ایمان، نماز، علم، اللہ کا تعلق اور ذکر، اخلاق، اکرام، اخلاص، اور اپنے اندر میں اس کو پیدا کرتے ہوئے، اس پر جی جان لگاتے ہوئے، اس کی دعوت کے لیے گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، عالم پورے میں پھرنا، یہ میرا کام ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک، جیسے ڈاکٹر تھرمامیٹر سے دیکھتا ہے نا، ڈاکٹر تھرمامیٹر سے دیکھتا ہے بخار کتنا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو خود کو بخار ہو تو تھرمامیٹر نہیں بتائے گا، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا رشتہ دار ہے۔ اب مشین پر کھڑا ہو جائے گا، ڈاکٹر کی کڈنی میں پتھر ہے تو وہ بھی بتا دے گی، اور کوئی اس کو کہے اتنے ذمہ دار ایسے پرانے، یہ تو ڈاکٹر صاحب ہے، جرمنی سے تجھے لائے تھے، نالائق، ڈاکٹر صاحب کی پتھری بتاتی ہے، تو وہ یوں کہے گی تم ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہو، ان کے ابا کھڑے ہو جائے نا اس پر، تو ابھی میرا کام تو یہ ہے کہ بتا دوں گی کہ پتھری اتنی ایم ایل کی ہے اور اتنی لمبی ہے اور ایسی نوک والی ہے اور یوں پھنسی ہے، میں تو بتا دوں گی۔ ایسے ہی یہ 6 نمبر میرے اور تمہارے لیے تھرمامیٹر ہے۔ ایک دن ہماری مسجد میں ہمارے امام صاحب نے وہ ایمان کے جو شعبے ہیں نا، 70 سے اوپر شعبے ہیں، فضائل ذکر میں انہوں نے پڑھا، میں تو سر پکڑ لیا کہ یا اللہ، دل کا ایمان، اعضاء کا ایمان، زندگی کا، ہم کہاں ہیں؟ خامخواہی ہم سمجھ رہے ہیں۔ رات کو گھر میں بچے نے تعلیم کی، میں نے کہا بیٹا وہی پڑھو، دوسرے دن فجر میں امام صاحب کل والی پڑھو نا،
یہ فضائل کی کتابیں یوں نہیں ہیں روایتیں یاد ہو گئی نہ دعا تقریریں کرنی آ گئی نہ ماشاء اللہ نہ سبحان اللہ کہنے لگے. یہ تو اندر اتارنے کے لیے. فضائل ذکر میں ایمان کے جو شعبے ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنا تھرمامیٹر لگا لے. ایمان کس درجے میں ہے؟ اللہ کا خوف کس درجے میں ہے؟ مخلوق کا تاثر کتنا ہے؟ دنیا کی محبت کتنی ہے؟ اب پتہ چل جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں اصل تو یہ کام ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے ہے. اور اصلاح کا مطلب بھی بڑے حضرت نے بتلا دیا ہے. اصلاح کا مطلب یہ نہیں بہت اونچے اونچے خواب دیکھنے لگے, پانی پر مصلی بچھا لیں, ہوا میں اڑنے لگے تو اصلاح ہو گئی. فرمایا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ہر فرد بشر کے پاس اللہ کا دیا ہوا وقت, پیسہ اور صلاحیت, ان تینوں کا صحیح مصرف میں استعمال, کہاں کتنا وقت, کہاں کتنا پیسہ, کہاں کیا سوچنا, زندگی کے سارے شعبے, عقیدہ, عبادت, اخلاق, معاملات, معاشرت, ان سب میں یہ تینوں چیزوں کا صحیح مصرف کہ اس کا عملی نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. اسی لیے فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سارے کا سارا, ساری کی ساری امت میں حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. لیکن سب سے پہلے ہر ایک کو اپنا فکر کرنا ہے, میں ایمان کی کس سطح پر ہوں, اللہ کے وعدوں کا یقین, اس کی لالچ میں عمل کی طرف کتنا چل رہا ہوں, اللہ کی وعیدیں, اس کا خوف, گناہ سے کتنا بچ رہا. یہ ہر ایک کو اپنا دیکھنا. اسی لیے نبوت میں, دعوت میں اور سیاست میں فرق ہے. سیاست میں صرف قانون بن جاتا ہے, کس کی گاڑی لال بتی سے آگے نکلی اور کون ٹکرایا اور کون مرا, کیا ہوا. جس نے قانون بنا اس کو نہیں پتا آج کتنے مرے ہیں, اس کی تو پارٹی ہے, وہاں آئس کریم کھا رہا ہو. تو سیاست میں قانون ہے. اور دعوت میں کہ سب سے پہلے نبی اپنی ذات سے کر کے دکھاتے, اسی لیے کہ سب سے پہلے ہمارا یہ مجمع اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماوے, بہت قبول فرماوے. اس کی نیتیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات سے اپنے آپ کو شریعت سنت کا پابند, نہیں جانتے ہیں علماء سے پوچھیں. 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, صف اول نہیں جاتی ہے, لیکن قرآن کے حلقے میں بیٹھے تو اس لیے کہ وہاں تو سین اور شین دونوں میں فرق ہے. عربی زبان تو بہت نازک ہے, اس لیے دین سیکھنا بھی ہے. فرماتے تھے نماز میں 5 باتیں پیدا کرنی ہے. کلمے والا یقین, فضائل والا علم کہ وہ تعلیم کے حلقوں سے, کلمے والا یقین بنے گا کلمے کی دعوت سے, فضائل کا علم کتابوں تعلیم کے حلقوں سے, مسائل والی شکل علماء کرام کی صحبت سے اور ان سے پوچھنے سے, اللہ والا دھیان وہ آئے گا ذکر سے, اور اخلاص والی نیت بار 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 اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا اور اپنے کو متہم قرار دینا. اس میں تو تیرا نفس گھسا ہوا ہے, اس میں تو شیطانی وسوسہ ہے. اپنے کو متہم کر کے توبہ استغفار کے ساتھ. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلمہ اور نماز, کلمہ اور نماز فرماتے تھے ہمارے اصل نمبر کلمہ اور نماز ہے. ان دونوں کو صحیح کرنے کے لیے علم ہے, اور وقت پر دھیان کے ساتھ ہو اس کے لیے ذکر ہے. اور یہ بہت شاندار بن گئے, علم بھی اور ذکر بھی اور کلمہ بھی اور نماز بھی.
لیکن اس کو بچا کے قیامت کے میدان تک ایسے لے جانا ہے کہ اللہ کے یہاں سے قبولیت کی مہر لے جائے. اس کے لیے حقوق العباد ہیں، یہ کتاب مسلم ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اس کو اپنے میں بناتے ہوئے اس کی دعوت کو لے کر پورے عالم میں کہ عالمی نبی کے نمائندے ہیں، عالمی نبی کے امتی ہیں، پورے عالم کے نیت سے کرنا ہے. کرو گے؟ نیت کرتے ہو؟ لیکن سنا ہے آج ہم نے وہ پوچھا تھا ماسٹر صاحب سے اور شیخ صاحب سے کہ بھئی کچھ جماعتیں ہیں. جی ہاں بہت ہے ماشاءاللہ، وہ بقرعید کے بعد ہے. ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقرعید کہاں ہوئی تھی؟ بلوچ والوں کی تو کہیں ہو ہی نہیں سکتی باہر. آئے بڑے کیوں بقرعید کے بعد کیوں؟ وہ کباب والا بنانے والے سے کہہ رکھا ہے، حلیم والے سے کہہ رکھا ہے، کھچڑا بنانے والے سے کہہ رکھا ہے. اس لیے اس پورے مجمع میں جس کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں ایک ساتھ، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جاؤ، بے جھجک کھڑے ہو جاؤ، پھر میں آگے بتاتا ہوں. جس کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، میرے سامنے بیٹھے تھے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ماں واہ واہ واہ. اچھا یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں ابھی اور ہو رہے ہیں نا، باہر بھی ہوں گے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو 4 مہینے لگانا نہ چاہتا ہو. ہے بھائی کوئی ایسا؟ کوئی ایسا ہے؟ سب چاہتے ہیں. کیوں نہیں لگے ہیں؟ کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی پریشانی، گھر کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، بیوی کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ. کیوں بھائی؟ یہی ہے نا. اب یہ مبارک ایام ہیں، ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اسی میں دین مکمل ہوا، اسی میں حضور دین اور دین کی محنت بھی ہم کو میراث میں دے گئے. اگر اس وقت میں یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں نیت کر لو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں. لگاؤ گے؟ اچھا کیوں نہیں لگے ہیں وہ ہر ایک کو معلوم ہے کس کی کیا مجبوری ہے. آج ہر ایک کو معلوم کہ میرا یہ مسئلہ یار اگر کوشش کروں تو انشاءاللہ 5 دن میں، 3 دن میں، مہینے میں، 15 دن میں. آج سے شریعت کی حد میں رہ کر اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش شروع کر دو. کرو گے؟ کرو گے؟ ایک نیت کر لی، کوشش کرو گے. دعا مانگنی شروع کرو. جیسے اپنا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے تو کیسی دعا مانگتے؟ کتنوں سے دعا کراتے ہیں؟ آج سے دعا مانگنی شروع کرو. 3 چوتھی چیز اپنے اور اللہ کے درمیان طے کر لو. ہر ایک کو معلوم ہے کتنے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. 15 دن بعد، 20 دن بعد. اللہ پاک ابھی ہے میں ستمبر کی 5 کو، ستمبر کی 10 کو اپنے اور اللہ کے کہ اس وقت تک یہ میرا مسئلہ جتنا حل ہو گیا ہوگا آگے کا اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ 3 آدمی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. ارے کرو گے؟ آخری بات یہ کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں آپ کی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، پوری تندہی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اصولوں کی پابندی کے ساتھ. جب تک آپ باہر نہیں جا رہے 4 مہینے میں، ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، روزانہ کی تعلیم 2.5 گھنٹے گھر میں، اگر اس کی پابندی آپ نے کر لی تو بیٹھ جاؤ. میں نے ایک آدمی کو عجیب دیکھا. ہمارا قاری کا اجتماع ہوا تھا نا سن 64 میں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. وہاں سے ہم جا رہے تھے، باہر ملکوں میں ہماری تشکیل ہوئی تھی، لبنان وغیرہ سے، شام سے، لبنان سے اور جارڈن سے وقت لگا کر واپس آئے تھے. تو ایک آدمی احمد آباد کا
مل مزدور تھا اور ایسا دبلا پتلا کہ زور کی آندھی آوے تو اڑ جاوے ایسا. وہ سامنے سے آیا، مل میں کام کرتا تھا. حاجیوں میں جب کام شروع ہوا تو اس کو احمد آباد اسٹیشن پر، کیونکہ گاڑیاں بدلنی ہوتی تھی، تو حاجی صاحب کو لوٹا بھر کے دے دے، مصلی بچھا دے، سامان دیکھ لے. اتنا بیچارہ ان پڑھ بھی تھا. ہم آئے وہاں سے اردن اور شام اور لبنان کر کے، وہ سامنے سے آ رہا. السلام علیکم. عبدالرزاق، ہمارے 4 مہینے میں تو اتنا مالدار ہو گیا کہ تیرے پہ حج فرض ہو گیا. او مولوی صاحب، اللہ مجھے لائے ہیں بہت عاجزی کے ساتھ. خیر ملتا رہا. ایک دن کہنے لگا، آپ لوگوں نے بہت لمبا سفر کیا ہے، اگر قرضے کی ضرورت ہو، قرضہ ہے تو ایسا رئیس کہ نہیں مول صاحب مجھے تو آج کل تو حاجی لسٹ بنا کے لے جاتے ہیں، داماد کے لیے یہ لانا ہے، لڑکی کے لیے لانا ہے، اور چھوٹی بیٹی کے لیے لانا. آج کل تو تو میں ان کی فہرستیں بدلواتا ہوں کہ بھائی تم امت کے لیے یہ اللہ سے مانگنا ہے، امت کے لیے یہ اللہ سے. تو خیر اس نے اس کی وہ خدمت. پھر بمبئی مسافر خانے میں دوسرے سال اس کا چلہ لگا، تو وہاں اس نے حاجیوں کو لبیک اور وہ سارا، وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو اپنے گھر پر بلایا. اسی وقت میں ایک بہت عبرت کا واقعہ. دیکھو یہ اللہ کا دین جو ہے اور یہ محنت اور اس میں وقت لگنا، پیسہ، خاندان، تعلقات اس پر نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے. اسی وقت میں وہاں ایک آدمی تھا بہت رئیس مالدار، کتنے اس کے نوکر چاکر اس کے ساتھ تھے اور کیا کیا تھا. پہلا حج تھا، حج میں 5 دن باقی رہ گئے تھے اور یوں کہا بھائی میرا تو جی نہیں لگتا، میں تو واپس جاؤں گا. اس کے نوکروں نے، اس کے ساتھیوں نے، گھر والوں نے کہ حج فرض ہے. اللہ کی شان. 8 ذی الحجہ کو لوگ مینا کی طرف جا رہے تھے اور یہ جدہ ایئرپورٹ پر واپس آ رہا تھا بغیر حج کر کے واپس. اللہ بلانا بھی جانتے ہیں اور اللہ دھکا دینا بھی جانتے ہیں. اللہ میری اور تمہاری حفاظت فرماوے. یہ بہت مبارک ایام ہیں، اس کی قدر 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی ہے، 9 سے لے کے 13 تک تکبیر تشریق بھی ہے نہیں اور حج جو ہوگا وہ جمعرات کو ہوگا. اس دن اللہ کے لاکھوں بندے رو رہے ہوں گے. خدا کہہ رہے ہماری کوئی دعا ان کی آمین میں، ان کی آمین ہماری دعا میں لگ جائے ہے نہیں. تو ان دنوں کی قدر بھی کرنی ہے. جس کے ذمے وہ قربانی ہے وہ قربانی کرے گا. اور بڑی بات تو یہ تھی کہ بھائی ان دنوں میں ہم جماعتوں میں جاتے ہیں. اب جنہوں نے ارادہ کیا ہے جو 4 مہینے اپنی تاریخ طے کر لو اور اس وقت تک مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. جن کے 4 مہینے 2 مرتبہ لگ چکے ہیں وہ ملکوں کے اعتبار سے کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ جس ملک میں بھی جب بھی ترتیب ہوگی ہم انشاءاللہ تیار ہیں. جن کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں کھڑے ہو جاؤ. بہت سے ساتھی ہمارے ایسے ہیں جن کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے. 2 کیا کئی مرتبہ لگے ہیں. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، امانت داری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بہت ہے ماشاءاللہ. جو اللہ پاک دانت دیتا ہے نا وہ چبانے کو بھی دیتا ہے. گھبراؤ مت. وہ 4 مہینے کس نے لگوایا آپ کے؟ دوسری مرتبہ کس نے لگوایا آپ کے؟ اللہ نے. وہ اللہ ملکوں میں بھی لے جائے گا. آپ نیت تو کرو. جن کے بھی 2 مرتبہ لگ چکے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ نیت کرو. ماشاءاللہ ہمارا ضلع بھرا ہوا ہے پرانوں سے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ابھی آپ کی تشکیل ہو، ابھی آپ کو بتایا جائے کہ کیسے نکلنا ہے اور کیسے ترتیب بنانا ہے. بھائی ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. اب تشریف رکھو، سارے بیٹھ جاؤ. یہی بات ہے. جب تک اللہ نہیں چاہتے ہیں آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا. اب اللہ کی خوشامد ایسی کرنی ہے
کہ اللہ چاہ لے کہ ہم ملکوں میں پھریں، اس کے لیے دعائیں. اور یہ ایام مبارکہ خاص طور پر ان دنوں میں دن میں بھی رات میں بھی نفلیں بھی دعائیں بھی قرآن بھی اور اعمال سے اپنے آپ کو، اور جس کے ذمہ قربانی ہے وہ قربانی کرے. ایام تشریق میں تکبیرات کہیں اور خوب دعاؤں کا اہتمام کرو اور نیت کرو اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. کرتے ہو؟ اللہ مجھے تمہیں قبول فرمائے. چلو سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. پروردگار بندے تو تیرے، اور تو نے بنایا تھا بندگی کے لیے، تیری ہی نہیں مانی ہے باقی سب کی مانی ہے. نفس جو کہتا رہا کیا ہے، شیطان جو پھونکے مارتا رہا وہ کیا ہے. اے اللہ ان دنوں میں تو لاکھوں لاکھوں کو معاف کرے گا، اور کیسے کیسے معاف کرے گا. اے مالک تجھے تیرے اسی کرم کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے سب کے ماں باپ کی، بھائی بہن اور بیوی بچوں کی، عزیز و اقارب کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جون سا امتی دنیا کے جس کنارے پر ہو اللہ پوری پوری بخشش فرما دے. اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، کنف عافیت میں لے لے، نفس و شیطان سے عافیت کے ساتھ چھڑا دے. اے اللہ انہوں نے ہماری راہ ماری اور ہمیں کہاں سے کہاں لے گئے. اے اللہ اے اللہ ہم نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا، ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. ہمیں دین سیکھنے، دین پر چلنے اور دین کی محنت کے لیے جان و مال اخلاص کے ساتھ عالمی سطح پر قبول فرما لے. تو قبول فرما لے. اے اللہ اس میں جتنی رکاوٹیں ہیں جس شکل سے، اے اللہ تو رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلتا ہے، اور تو نے ہدایت کی پہلوں کو تو نے ہی دی ہے، اب بھی تو ہی دے رہا ہے، ہمیں بھی تو ہی دے گا. اے اللہ کیا کوئی بھکاری بھیک مانگتا ہوگا؟ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں اپنے در سے دھکا نہ دے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں مردود نہ فرما، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لے. جتنی جماعتیں اس وقت چل رہی ہیں ان کی سب کی بہترین تربیت فرما، جو تقاضے ہیں عافیت کے ساتھ پورے فرما. اے اللہ اس دعوت کے کام کی پوری پوری حفاظت فرما. تیرے صالح بندے جو نہج جو اصول دے کر گئے ہیں، اے اللہ اسی پر ایک ہی نہج ہو اور وہی اصولوں عالم کی 4 سمتوں میں کام ہو رہا ہو اور اس کے نتیجے میں دین زندہ ہو رہا ہو، تیری غیبی مدد میں شامل حال ہو رہی ہو. اے اللہ پورے عالم پر امن کی چادر بچھا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما دے، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما. جو ماں باپ اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں اچھے صالح رشتے، اور جو تعلیم و تربیت کے لیے پریشان ہیں ان کی بہترین تربیت فرما. ہونے والے ہمارے سفروں کو آسان فرما، اس کی ہر طرح کی رکاوٹوں سے ناگہانی، ناگواری، ارضی، سماوی، داخلی، خارجی، جنی، انسی، قانونی، ہر طرح کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما کر عالم پورے میں اور جتنے تقاضے ہیں عافیت کے ساتھ پورے کرا دے. جتنی دعائیں پہلے مانگی ان کو قبول فرما، آئندہ جو مانگے قبول فرما. ہمیں دعا والا بنا دے اور دعا کے راستے سے تجھ سے کہنے والا اور تیرا قرب حاصل کرنے والا بنا دے. اے اللہ قربانی کو دے، اس لیے قربانی کہتے ہیں کہ اس سے قرب ملتا ہے. اے اللہ یہ تیرے قرب کے حاصل کرنے کے ایام ہیں، اپنی ذات سے ذاتی تعلق بھی نصیب فرما، اپنا قرب بھی نصیب فرما.
اپنی معیت بھی نصیب فرما، اپنی غیبی مددیں شامل حال فرما، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے پوری حفاظت فرما، مدارس کی، مکاتب کی، دعوت کی اس عظیم الشان محنت کی، خانقاہوں کی، علماء کی، طلباء کی، اساتذہ کی، عوام کی، خواص کی، امت کے عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، عصمت، آبرو اور امت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، مرنے سے پہلے اللہ سچی توبہ نصیب فرما، دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما، اس کی عملی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ہونے والے جوڑوں کو، مشوروں کو، سفروں کو آسان فرما، خیریت کے ساتھ شروع اور پورا فرما، ہر طرح کی ناگواریوں سے حفاظت کرنا۔ اے اللہ اس وقت میں تیرے لاکھوں بندے اور لاکھوں بندیاں، اے اللہ کوئی تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوگا، کوئی تیرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوگا، کوئی نمازیں اور دعائیں کر رہا ہوگا، اے اللہ وہ تیرے پروانے ہیں، وہ تیرے دیوانے ہیں، تیرے نبی کے پروانے ہیں۔ اے اللہ 2-4 دن کے بعد وہ میدان میں ہوں گے اور اس دن تیری رحمتوں کے دریا جس طرح کے جوش میں ہوں گے، اے اللہ ہم دور پڑے ہوں کو محروم نہ فرمانا، ہمیں بھی ان کی صالح دعاؤں میں شامل فرما، ان کے لیے حج کے ہر رکن کو آسان فرما، قبول فرما، اس سال کے حج کو پوری امت پر سے مصیبتوں کے بادلوں کے چھٹنے اور امت کے آغوش رحمت میں آنے اور عالم پورے میں ہدایت کی ہواؤں کے چلنے اور ہدایت کے راستے میں جتنی رکاوٹیں جن شکلوں میں ہے، اے اللہ ان کے بلیا میٹ ہونے اور ان کے دور ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دوستو بیٹھے رہو، مجمع بھی بڑا ہے اور چونکہ ہمیں سفر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک بہت اچھا نسخہ بتاتا ہوں، جو چاہیے آپ کو دین میں سے دنیا میں سے جو چاہیے، جب امت کے لیے مانگو گے، دوسروں کے لیے مانگو گے تو آپ کے حق میں فرشتہ کہے گا اللہ تیرا بھی ایسا ہی کر دے، بغیر پیسے کا دھندا ہے، اس لیے تم جتنا جو کچھ چاہتے ہو پہلے تو میرے لیے مانگ لینا، مانگو گے اور میں تمہارے لیے مانگوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.attableek.com, the reviver of